برموڈا ٹرائنگل کہاں ہے اور ہے کیا چیز؟ اللہ نے ایسا پردہ بنا دیا کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا ادھر نہیں جاتا، دونوں اپنی اپنی ماہیت کے ساتھ الگ الگ چل رہی ہیں۔ فلائٹ 19 جو ہے یہ امریکی نیوی کے 5 بمبار جہازوں کو لے کر جا رہی تھی، اتنا بڑا جہاز تھا کہ یہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ حادثہ تھا جس کی بنیاد پر انٹرنیشنلی برمودا تکون اور برمودا ٹرائنگل زیر بحث آنے لگ گئی۔ شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، جنات اور جو اس طرح کی مخلوقات ہیں وہاں پر رہنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے برموڈا ٹرائنگل۔ دنیا کا واحد جگہ ہے برمودا ٹرائنگل جہاں موسم سیکنڈز میں بدلتا ہے۔ ٹرائنگل کے اندر غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پوری دنیا میں سمندری حادثوں سے زیادہ ہے۔ جس طرح ایلینز کے بارے میں بہت ساری ریسرچ ہیں کہ یہاں پر ایلینز رہتے ہیں، وہ نیچے جا کے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کا جو قصہ ہے اس میں جو بیریئرز کا ہے، وہ یہ بیریئر برموڈا ٹرائنگل کا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نکلی سمندر سے آئے ہوں۔ 5% سمندری حقائق کبھی دریافت ہوئے ہیں، کیا پتا کہ ایسے کئی پورٹل مستقبل میں سائنٹیفکلی پروو ہو جائیں کہ موجود ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے اندر کئی جہاز اور شپس غائب ہو چکے ہیں، لیکن اس مسٹری کو آج تک سالو نہیں کیا جا سکا۔ آپ جانتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کے اندر کوئی پورٹل یا ڈائمنشن اوپننگ کی کیا حقیقت ہے؟ یاجوج ماجوج اور دجال کیا برمودا ٹرائنگل سے کوئی تعلق ہے؟ اور سائنس اس سپر نیچرل زون کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے برموڈا ٹرائنگل کی مسٹری پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ برموڈا ٹرائنگل کہاں ہے اور ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، برمودا ٹرائنگل جو ہے یہ بحر اوقیانوس، اٹلانٹک اوشن جو ہے اس کے اندر ایک ٹرائنگل بنتی ہے، تو جو 3 ملکوں کے درمیان ہے۔ میامی جس کو فلوریڈا کہتے ہیں، ایک برمودا جزیرہ ہے جس کا نام ہی برمودا ہے وہ، اور تیسرا ہے سان جوان پورٹروکیو۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ملک مل کر، یعنی یہ 3 بارڈر مل کر، یہ 3 علاقوں کے درمیان جو سمندری علاقہ ہے اس کو برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیکھیے، جو برمودا ٹرائنگل ہے اس کی اندر جو معاملات ہیں یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 81 سال پہلے سے یہ زیر بحث آنا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ایک ایڈورڈ جوزن نامی رائٹر ہے، 1950 میں، ستمبر کے مہینے 1950 میں اس نے ایک آرٹیکل لکھا، اور یہ میامی کا رہنے والا ہے، اس علاقے کا رہنے والا ہے جہاں پر یہ ٹرائنگل موجود ہے۔ تو اس نے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس آرٹیکل میں اس نے برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں جو سمندری علاقہ ہے کچھ عجیب و غریب وارداتوں کا ذکر کیا۔ یہ پہلا ذکر تھا کہ برمودا ٹرائنگل کو برمودا ٹرائنگل کے طور پر کوئی زیر بحث لا رہا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں پوری ہسٹری بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد فیٹ میگزین ہے، ایک USA سے چھپتا ہے فیٹ، اس میں 1952 میں دوسرا آرٹیکل لکھا گیا، اور اس آرٹیکل کا نام تھا سی مسٹری ایٹ آور بیک ڈور۔ اچھا، اس میں انہوں نے بہت سے بحری علاقوں کا ذکر کیا، سمندری علاقوں کا، جس میں اس طرح کے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں انہوں نے برمودا ٹرائنگل کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اب یہ چیزیں پبلک ہو رہی تھیں، لوگوں کے اندر آرٹیکلز کے ذریعے جا رہی تھی کہ اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ فلائٹ 19 یہ بڑی شہرت رکھتی ہے۔ بالکل، فلائٹ 19 جو ہے یہ امریکی نیوی کے 5 بمبار جہازوں کو لے کر جا رہی تھی، اتنا بڑا جہاز تھا کہ یہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مضمون تھا جس کی بنیاد پر، اور یہی وہ حادثہ تھا جس کی بنیاد پر انٹرنیشنلی برمودا تکون اور برمودا ٹرائنگل زیر بحث آنے لگ گئی، اور یہ ایک مسٹری کے طور پہ متعارف ہو گئی کہ وہ جہاز نہیں مل رہا، اور ان علاقوں سے متعلق پہلے 2 مصنفین لکھ چکے تھے۔ فلائٹ 19 کا ایک مرتبہ دوبارہ ذکر 1962 میں سامنے آیا، جب امریکہ میں میگزین چھپا، ایلن ایکرٹ نے لکھا کہ اس پرواز کے جو لیڈر تھے، ایک بلیک باکس ہوتا ہے نا ہر جہاز میں، اس میں جہاز کے تباہ ہونے سے پہلے کے آخری الفاظ سیو ہو جاتے ہیں، جس کی وہ انکوائری کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جہاز کس خرابی کی وجہ سے تباہ ہوا۔ یہ ایک بعد میں انویسٹیگیشن کے لیے چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فلائٹ 19 کا جب بلیک باکس کھولا تو اس میں جو پائلٹ کے آخری الفاظ تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ وہ اور انہوں نے آرٹیکل میں لکھے، وہ کہتا ہے، ایلن نے اس کو لکھا، وہ کہتا ہے کہ ہم سفید پانیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ سفید پانی؟ ہاں، اب غور کیجئے گا، اب پانی کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے عام طور پہ، وہ کہتا ہے ہم سفید پانیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔
پھر اچانک سے وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں داخل ہو چکے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم سبز پانیوں میں داخل ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے نہیں یہ سبز نہیں، یہ سفید پانی ہی ہے. یہ 4 جملے آخری لفظ تھے اس جہاز کے جو وہاں پر ڈسٹروائے ہوا تھا اور جس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے، امریکن نیوی کا. اس کے بعد نیوی کا ایک بورڈ بنایا جاتا ہے امریکہ میں جو اس واقعے کی انکوائری کرے گا. اب وہ کتنے انٹلیکچوئل لوگ ہیں ظاہر ہے. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات رپورٹ میں لکھ دی. انہوں نے کہا کہ جو انسیڈنٹس ہیں اور جو شواہد ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جہاز مارس کی طرف موو کر گئے تھے. مارس کی طرف؟ ہاں موو کر گئے تھے، یہ انہوں نے باقاعدہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک، اب وہ مارس کی طرف کیسے موو کیا؟ بھائی ان کے اندر یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ مارس تک پہنچے، ان کے اندر یہ فیول تھا. اب مارس تک تو راکٹ جاتے ہیں اور وہ خاص نوعیت کے بنائے جاتے ہیں، یہ کیسے موو کریں؟ یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی اس وقت. یہ وہ پہلا مضمون تھا، رپورٹ تھی امریکن نیوی کی، جس نے اس کے ساتھ جڑی اب تک کی توہمات کو سائنسی بنیادیں اور قوت فراہم کر دی. کہ اگر وہ امریکن نیوی کی انویسٹیگیشن ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں کے کرائم بتاتے ہیں کہ وہ یہاں سے پھر مارس کی طرف موو کر گیا، اس کے بعد کوئی معلوم نہیں، تو اس چیزوں نے ان کے دعوے کو سچا کر دیا. پھر 1964 میں ایک اور مضمون سامنے آتا ہے اور اس کے مصنف نے فلائٹ 19 کا واقعہ اکیلا نہیں لکھا. اس نے کہا کہ اس طرف توجہ کسی کی نہیں ہوئی، تم لوگ ریسرچ کرو کہ جو سمندری حادثات ہیں بحرۂ اوقیانوس میں وہ کہاں ہوتے ہیں. پھر اس نے اپنی تحقیق پیش کی کہ 80% جو سمندری واقعات بحر اوقیانوس میں ہوئے ہیں وہ برمودا ٹرائی اینگل کے راؤنڈ اباؤٹ میں ہوتے ہیں. اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایسا ہی ہے. اب یہ جو برمودا ٹرائی اینگل تھی، یہاں پر جا کے اس نے اپنی ایک اہمیت اسٹیبلش کر لی کہ اس کے اندر کچھ ایسا ہے، مسٹری ہے، کوئی مسٹری ہے. اب وہ مسٹری کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اگلا موضوع تھا جس پر پھر ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں. یہ تو ہمیں واضح ہو گیا کہ برمودا ٹرائنگل میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے جس کو ڈیکوڈ ابھی تک نہیں کیا جا سکا اتنے سالوں سے. یہ بتائے گا کہ قرآن پاک میں جو کوئی بڑا سا سمندری راز یا برزخ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، کیا وہ برمودا ٹرائنگل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ساتھ ملتا ہے، چونکہ قرآن مجید کے ساتھ جتنے لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کو جوڑا ہے اور جن جن اسپیکٹ سے جوڑا ہے، جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ بڑا افسوسناک امر ہے. اب انہوں نے یہ جو برزخ ہے اور یا 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، ان کو زبردستی برمودا ٹرائنگل اور اس نوعیت کے جو حقائق ہیں ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جبکہ یہ 2 سمندر جو پائے جاتے ہیں اور آپس میں نہیں ملتے. مارج البحرین کا ذکر ہے جہاں سورہ رحمان میں نا، تو یہ بحر روم کے اندر ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس کی پوری ریسرچ ہے کہ ان پانیوں کی کیپیسٹی اور ان پانیوں کی جو کثافت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرق بنایا کہ وہ نہیں ملتے، اور اللہ کی قدرت سے وہ ایک برزخ، ان میں پردہ، برزخ پردے کو کہتے ہیں. اللہ نے ایسا پردہ بنا دیا کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا ادھر نہیں جاتا. دونوں اپنی اپنی ماہیت، اپنی کوالٹی اور اپنی اس کیپیسٹی کے ساتھ الگ الگ چل رہی ہیں. تو اس کو زبردستی لوگوں نے ادھر جوڑا، جبکہ یہ بحر اوقیانوس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، وہ مشرق میں، یہ مغرب میں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ جس سے اس طرح کا ہو. البتہ سمندروں کے حوالے سے جب آپ حقائق پڑھتے ہیں تو وہ بڑے عجیب و غریب ہیں جس کی طرف قرآن مجید نے اشارے کیے ہیں. اور وہ اشارے کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے تصغیر کائنات کو تصغیر کرو. قرآن کہتا ہے کہ سمندر اللہ کی نشانیاں ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، اب اس میں کچھ تو ہے. اب جب میں نے اس پر تھوڑا سا دیکھا تو میرے سامنے ایسے حقائق آئے کہ میں بڑے جان کے بڑا حیران رہ گیا. انہوں نے بتایا کہ جو سمندر ہے، یہ ایک رائٹر ہے، مصنف ہے، HP لو کرافٹ اس کا نام ہے. تو اس نے یہ سمندروں کا بڑا ماہر ہے، اس نے اس پر کچھ کتابیں لکھی. تو یہ کہتا ہے کہ بڑی ریسرچ لکھی کہ 200 میٹر تک سمندر میں لائٹ جاتی ہے اور اس کے نیچے پھر لائٹ نہیں جاتی، پھر اوزون آتا ہے، اور پھر 1000 میٹر کے بعد تو بالکل کک اندھیرا ہوتا ہے، کانسیپٹ ہی نہیں ہے لائٹ جانے کا. پھر آپ اس کو اور نیچے لے جائیں تو اتنا پریشر ہوتا ہے باڈی کا کہ اگر انسان کسی طرح پہنچ بھی جائے تو وہ پھٹ جائے اور اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. اس ساری ریسرچ کو کرتے ہوئے اس نے ایک بات بڑی خطرناک لکھی. وہ کہتا ہے کہ اب تک جو سمندر ورلڈ، پوری دنیا میں آج کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے اب تک جتنے سمندر اور اس کے حقائق دریافت کیے ہیں، اٹ از 5% آف دا ٹوٹل. یس، یہ بڑی عجیب بات ہے جس کے لیے میں نے یہ پوری کتاب آپ کو بتائی.
وہ کہتا ہے اس ایسی مسٹریز ہیں کہ ابھی وہ ہمارے لیے بھی انسالوڈ ہیں، چونکہ ہم نے ابھی 5% تک اس کو دریافت کیا ہے، چونکہ ابھی ہم 1-2 ہزار سے نیچے جا کے وہ معاملات بھی نہیں دیکھ سکے کہ نیچے کیا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو اللہ کی نشانی ہے، لازمی بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایسا پایا جاتا ہے کہ جو حیرت کے ایسے دروازے اس کے اندر یقیناً کھل سکیں گے جو ابھی تک شاید وہ سمجھ لیں آپ کے کہانیوں کی نظر ہیں، لیکن اگلی نسلیں جانیں گی کہ ان کہانیوں کے اندر کتنی حقیقت ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، جنات اور جو اس طرح کی مخلوقات ہیں وہاں پر رہنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے برموڈا ٹرائنگل۔ جی بالکل، شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے تو اس میں جنات رہتے ہیں، یہ ساری باتیں تو اسٹیبلش ہیں احادیث سے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اب باقی کے شیاطین اس میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، ظاہر ہے جب ان کا ابا جی رہتا ہے تو وہ بھی رہ سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی بات نہیں، تو وہ رہتے ہیں۔ اب ایگزیکٹلی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ایریا برمودا ٹرائنگل ہمارے زیر بحث ہے وہاں پر ہیں کہ نہیں، ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر نا ایک میگنیٹک پل ہے، کسی اور ڈائمینشن کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ اور سب سے پہلے مجھے بتائے گا کہ ڈائمینشنز کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ ایکچولی اگر آپ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں نا تو سائنٹیفکلی یہ پورا کا پورا آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر جو باقی چیزیں ہم لاتے ہیں اس کو لانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، چونکہ کچھ ایسے معاملات اور حقائق ہیں کہ جو ثابت کرتے ہیں کہ جو برمودا ٹرائنگل ہے یہ سائنٹیفکلی ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی داخل ہو جائے گا تو وہ بچے گا نہیں، سائنٹیفکلی بھی نہیں بچے گا۔ مثلا تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس ٹرائی اینگل کے اندر غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پوری دنیا میں سمندری حادثوں سے زیادہ ہے۔ اچھا، اب جو میامی ہے، برمودا ہے، اور جو تیسرا اس کا علاقہ ہے، یہ سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ ایسے مقامات ہیں جو ٹراپیکل خط سرطان اور خط جدی جو ہوتے ہیں نا ان کے درمیان واقع ہیں، اور یہاں پر انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے طوفان سیکنڈز اور لمحوں میں ابھرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں ہم لاہور میں رہتے ہیں، اگر طوفان آنا ہو تو آپ کو آسمان یا اس سے تھوڑی دیر پہلے چلتی ہوئی ہواؤں یا کوئی نہ کوئی آپ کو نشانی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ڈیفینیٹلی چند سیکنڈز، 10 منٹ 5 منٹ پہلے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سیکنڈ کے وہ ایسا وہ ماحول ہے کہ ایک سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں وہاں سٹارم ابھرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا ایک چیز۔ دوسری 1975 میں ایک کتاب چھپی تھی، برمودا ٹرائنگل مسٹری سالوڈ اس کا نام تھا۔ اس نے آ کے، یہ پہلا مصنف تھا جس نے جتنی متس تھیں اس حوالے ان کو جواب دیا۔ یہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں اپنا بہت سارے لوگوں نے مبالغے سے کام لیا ہے اس کے حقائق کو بیان کرتے ہوئے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات جو اس حوالے سے انہوں نے بتائی وہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا میگنیٹک فیلڈ ہے، مقناطیسی حصار ہے اس جگہ میں، کہ جہاں شمالی جنوبی مقناطیسی قطب اتنے قریب آ چکے ہیں۔ جس طرح آپ جائیں نا ناروے میں، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تقریباً 4.5 سے 5 ماہ رات ہی رہتی ہے، پھر تقریباً 6 ماہ کے قریب دن ہی رہتا ہے۔ اب سورج تو موو کر رہا ہے لیکن اس کی لوکیشن ایسی ہے۔ اسی طرح اس کی لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شمالی اور جنوبی مقناطیسی قطب اتنے قریب آتے ہیں کہ یہ جو کمپاس ہے، آپ نے ٹائم دیکھا گا کمپاس سے کبھی ڈائریکشن دیکھی ہے؟ ہم قبلہ رخ کی ڈائریکشن دیکھتے ہیں، ہم کبھی رستے غلط جا رہے ہوں تو اس سے کمپاس ہمیں گائیڈ کرتی ہے، لبیبہ کمپاس ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ تو یہ جو شمالی اور جنوبی مقناطیسی قطب یہ جب قریب آتے ہیں تو کمپاس خراب ہو جاتی ہے، وہ گائیڈ نہیں کرتی، اس سے جو جہاز کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے اور حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو ایکچولی یہ وہاں پر اس طرح کی یہ فورسز ہیں، یہ جو ڈائریکشنز ہیں جس کی بنیاد پر وہ کمپاس جو جہازوں کے اندر ہوتی ہے وہ ورک آؤٹ صحیح نہیں کرتی، جس کی بنیاد پر وہ اپنا رخ بدل دیتے ہیں اور جو ایکسپیرینس نہیں ہوتے وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسری وجہ بتائی سائنسدانوں نے کہ یہاں پر بڑی گہری کھائی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا زمین کے اوپر ایک گریویٹیشنل فورس ہے۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں کشمیر میں مظفر آباد سے پیر چناسی کی طرف جا رہا تھا، بڑی چڑھائی ہے، پہاڑ کاٹ کے رستہ بنا ہوا ہے، ایسے ہی ہے۔ اتنا گاڑی ہم نے زور لگا کے گاڑی 20 کی سپیڈ پہ جائی، تو میں نے پوچھا کوئی گاڑی میں اندر مسئلہ ہے؟ تو وہاں کے ایک لوکل نے بتایا نہیں، کہتا ہے یہ چونکہ پہاڑ کو کاٹا ہوا ہے، یہاں گریویٹیشنل فورس اتنی ہے کہ گاڑی زور زیادہ لگا رہی ہے، یہاں پر آپ 1 کلو بھی اٹھائیں گے تو بائی لے جائیں گے 1 کلو کا، یہاں آپ کو وہ 2.5 کلو لگے گا۔ تو گریویٹیشنل فورس سے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر ایک گریویٹیشنل فورس چل رہی ہے، اچانک کئی 1000 فٹ گہری کھائیاں آ جاتی ہیں،
تو وہ گریویٹیشنل فورس متاثر ہوتی ہے. تو جو پلین یوں جا رہا ہے تو وہ جب اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو گریویٹیشنل فورس بعض اوقات اگر طوفانی شکل ہو تو وہ ایسا ہوا کا جھنگٹ بنتا ٹربلنس آ ہے کہ جاتی وہ ہے. اس کے اندر آ جاتا ہے. اچھا یہاں بھی بتاتا چلوں، میں چیک کر کے آیا ہوں، ایک بھی ایئر لائن انٹرنیشنلی ایسی نہیں ہے جس نے برمودا ٹرائنگل سے اوپر فلائی کرنا ابھی تک بین کیا ہو. کئی پٹیشنز آ چکی ہیں جن کے حادثے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے آپس میں Strange. جن لوگوں کا آپس میں یہ اپنا جن لوگوں کا کنسرن ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، لوگوں نے پٹیشنز دائر کی ہیں. کسی ملک اور کسی ایجنسی نے اس وقت تک جب ہم بات کریں برمودا ٹرائنگل سے اوپر فلائی کرنا ڈس الاؤ نہیں کیا. ان کا آرگومنٹ یہ ہے، یہ کہتے ہیں جہاز اڑتا ہے کم از کم 40,000 فٹ پر، تو 40,000 فٹ پہ اگر وہ گریویٹیشنل فورس اور اس طرح کی چینجنگ ہو بھی صحیح تو وہ اتنا اوپر وہ افیکٹو نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. بالکل. پھر آخری چیز جو اس حوالے سے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا واحد جگہ ہے برمودا ٹرائنگل جہاں موسم سیکنڈز میں بدلتا ہے، اور جب انوائرمنٹ بدلتا ہے تو پلینز کی ورکنگ بدلتی ہے، اور جو بالکل. کشتیاں ہیں جو سمندروں پہ چل رہے ہیں انہوں نے تو متاثر ہو نہیں، وہ تو چل ہی اس کے اوپر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہزاروں میل اوپر اڑتا ہوا پلین اگر متاثر ہوتا ہے تو جو بحری جہاز ہیں بڑے بڑے تو وہ متاثر ہونے کے نہیں ہونے. تو اس لیے جو زیادہ تر اب چھوٹی سی کھائی ہو، آپ دیکھتی ہیں نا کہیں کھائی ہو تو سمندر کے اندر پانی یوں گھومتے گھومتے اس کے اندر گر جاتا. تو اس کے اندر اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں جگہیں ہیں کہ جو اتنی گہری ہیں کہ سمندر کا پانی یوں جاتا جاتا وہ گھومتا گھومتا چلتا ہے. اور اگر کوئی 10 میل دور بھی بحری جہاز ہے تو اس کی فورس اتنی ہے کہ وہ جو پانی کی موومنٹ ہے وہ اس کے ڈائریکشن پھیر کے اس کو ادھر لے آتی ہے. تو اس لیے جو ہے بحری جہاز کا سفر ہے وہ انہوں نے بہت بڑے علاقے میں بین کیا ہوا ہے، لیکن جو فلائی ہے اس کو بین نہیں کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سائنٹیفک اپروچ تو یہ ہے جو ہمیں سمجھ آ گئی، اور وہ اس سے سمجھ کافی آتی حد ہے، تک سمجھ بھی آ گئی. میگنیٹک فیلڈ اور یہ ساری چیزیں سمجھ آنے والی. بالکل، اور سمجھنا ضروری بھی ہے اگر آپ نے دونوں پرسپیکٹیو سمجھنے ہیں. تو یہ بتائیے گا میگنیٹک پل کی ہمیں سمجھ آ گئی. یہ جو ڈائمینشنز کا ذکر ابھی میں نے پوچھا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی پورٹل بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسری دنیا کا دروازہ ہو سکتا ہے، کوئی ڈائمینشن اوپن ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ متشابہات میں سے ہے، نہ اس کی انکار کیا جا سکتا نہ اقرار کیا جا سکتا. اشارے تو ہیں، ظاہر ہے جب آپ پر دوسری دنیا کے دروازے کھلنے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو کھلنے ہیں نا. مثلا اب اس ضمن میں پڑھ رہا تھا، ایک ریسرچ یہ تھی کہ جو جنتیں ہیں وہ آسمانوں میں ہونی ہے، اور جو جہنم میں ہے جہنم ہے وہ زمینوں کے نیچے طے میں ہونی ہے، 7 زمینوں سے نیچے، اور جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہونی ہے. تو ایک بندے نے لکھا ہوا تھا یہ جو برمودا ٹرائنگل ہے نا جس کے اندر جو گھاٹی ہیں وہ نیچے جا کے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں. چونکہ اب ظاہر ہے یہی دنیا ہے، اس کے اندر سے ایک جنت کا راستہ بھی نکلنا ہے اور جہنم کا بھی نکلنا ہے. تو اس طرح اس کو آپ کانسپیرنسیز کہیں، لوگوں کے اندازے کہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں بہرحال موجود ہیں. اور جس طرح آپ نے ابھی پہلے ذکر فرمایا تھا کہ وہ جو ہے ہمارا کیا نام ہے یاجوج ماجوج کہاں سے نکلیں گے، بالکل ہو سکتا ہے یہاں سے نکلیں، کوئی اس میں انکار والی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک کہ اچھا پورٹل سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کی نظر میں پورٹل ہے کیا؟ پورٹل وہ کہتے ہیں ایک ایسا انسین پیچ جہاں سے کوئی نئی دنیا واہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا، ایسا انسین چیز جس کے بارے میں ایکسپیکٹڈ نہ ہو لیکن آپ کھولیں تو ایک نئی انٹائر اس میں داخل ہو جائے. جس طرح ایلینز کے بارے میں بہت ساری ریسرچ ہیں کہ یہاں پر ایلینز رہتے ہیں. اچھا اب وہ بتا رہا تھا میں کہ اپنا وہ بتاتے ہیں کہ مذہبی لوگوں نے یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے کہ دجال یہاں پر موجود ہے اور وہ باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن ابھی اسے اذن نہیں ہے باہر نکلنے کا. وہ وہاں پر رہ کے اپنی قوتوں کو مضبوط کر رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب وہ وہاں سے اس کو اجازت ملے گی تو وہ باہر نکلے گا، اور پھر وہیں پر یاجوج ماجوج موجود ہے. آپ دیکھیے یاجوج ماجوج کا تناسب جو انسانوں کے ساتھ ذکر ہوا ہے وہ 1 اور 1000 کا ہوا ہے. ایک انسان کے مد مقابل ان کی تعداد 1000 ہے. اس وقت اگر 7 ارب انسان موجود ہیں تو 7 ارب کو 1000 سے ضرب دیں، سمجھ آئیے، 700 کھرب وہ موجود، تو وہ کہیں تو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اس کے نیچے وہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دیوار کو جب کرتے ہیں پھر وہ بوری ہو جاتی ہے، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ ان کے لیے یہ کھول دی جائے گی. اور پھر ایک اور چیز کا بڑا زبردست لنک ہے، وہ لنک یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے قصے میں حدیث صحیح میں ہے یہ والا لنک، یعنی یہ قصہ نہیں ہے کہ وہ جب گزریں گے تو ایک سمندر پر سے آئیں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا جو قصہ ہے اس میں جو بیریئرز کا ہے وہ یہ بیریئر برمودا ٹرائنگل کا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اچھا اب وہ سمندر سے آئیں گے اور سمندروں کے پانی پیتے جائیں گے
کہ جب پچھلے لوگ گزریں گے تو لوگ کہیں گے یہاں تو سمندر ہوتا تھا، اب تو یہاں کھائیاں ہیں، سمندر ہی نہیں ہے۔ تو وہ یاجوج ماجوج کے رستے میں سمندر آنے ہیں، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نکلی سمندر سے آئے ہوں۔ تو لہٰذا یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، جس کے بارے میں نہ حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم صرف تائید اس کی کریں گے مذہبی حوالے سے جس کی قرآن اور سنت سے تائید ہو، اور بالکل سائنٹیفکلی اس کی تائید کریں گے جس کے سائنسی اصول و نظریات کے تحت تائید ہو۔ جو چیزیں ابھی تشکیک کی گرد میں ہیں، نہ سائنٹیفکلی وہ پروون ہے نہ سائنٹیفکلی وہ ریجیکٹڈ ہیں۔ مذہب کا بھی یہی معاملہ ہے، کئی معاملات ایسے ہیں جن میں مذہب خاموش ہے، نہ اقرار کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے۔ یہ ایریا وہاں پر ہے، مستقبل کی تحقیقات اس پر سے حقیقت کیا ہے پردہ اٹھانے والی ہیں۔ اچھا، جس طرح سے یاجوج ماجوج کا پانی سے لنک آپ نے بتایا، دجال کا بھی پانی سے لنک ہے کوئی اسپیسیفک یا کوئی واقعہ یا کوئی ذکر ملتا ہے قرآن و حدیث میں؟ حدیث کے اندر تو بالکل موجود ہے دجال کا، کہ دجال کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دجال کی آگ ہوگی وہ حقیقت میں پانی ہوگا، اور جو دجال کا پانی ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ تو لہٰذا جو دجال کی آگ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو دجال کا پانی ہوگا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ تو لہٰذا تم دجال کی آگ میں کود جانا، اس کے پانی یا اس کی جنت کی طرف نہ جانا، ٹھیک۔ تو اس تناظر میں دجال کے حوالے سے یہ ذکر آتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دجال کو زنجیروں سے باندھ کر پانی میں جو ہے پھینکا تھا، یہ بات بھی سچ ہے؟ نہیں، یہ بات کوئی کہیں نہیں لکھی ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دجال کو باندھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور کے جادوگروں کو باندھا تھا، ٹھیک ہے، اور ان سے وہ جو ہاروت اور ماروت جب آئے، بابل شہر تھا اور وہاں کنواں تھا، وہاں پر وہ آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو روکا کہ جادو نہ سیکھو۔ حضرت سلیمان نے ان سے وہ جتنے منتر تھے سیکھے ہوئے وہ لے لیے، اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد لوگوں نے وہ کرسی اٹھائی اور نیچے سے وہ منتر نکال لی۔ تو لہٰذا حضرت سلیمان نے جادوگروں کو اور یہودیوں کو، ان جادوگروں کو مارا تھا اور دبایا تھا، باندھا تھا، دجال نہیں تھا وہاں پر۔ اچھا، سورج جن میں جنات کی سیکیورٹی اور شوٹنگ سٹار زون کا بھی ذکر ملتا ہے، تو جنات کی موومنٹ کا، ان زونز کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے برموڈا ٹرائنگل سے؟ بالکل ہو سکتا ہے، جنات تو ہیں سمندروں میں رہتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے نا۔ تو جنات کی موومنٹ کا بھی ذکر ہے، جنات سمندروں میں بھی رہتے ہیں، خشکیوں میں بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جنات کے حوالے سے یہ معاملات بالکل ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایسی مخلوق ہے ظاہر ہے جو نہ نظر آتی ہے نہ ریڈار میں آتی ہے، تو وہ اس کو ہم اس طرح فائنلی آبزرو نہیں کر سکتے، باقی اس بات کے امکان تو موجود ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ نا پیرالل یونیورس کا گیٹ وے ہے، یہ پیرالل یونیورس کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پیرالل یونیورس کا گیٹ وے اگر تو کوئی اس کو جنت یا جہنم کے تناظر میں کہتا ہے جس طرح کا میں نے بیان کیا تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ہمارے پاس حتمی دلیل نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے۔ تو لیکن جہاں تک توہمات کا تعلق ہے، جو لوگوں نے بے بنیاد قصے بیان کیے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تو سمجھ لیں کہ وہ تو اس کے اندر سے ایک نئی دنیا کا گیٹ کھول کے کھڑے ہیں، سمجھ آئیے نا، بس گزرنے کی اب دیر ہے۔ اب وہ کس دنیا کا گیٹ ہے کوئی نہیں جانتا، سمجھ آئیے۔ اس کو میرا خیال ہے وہ جو میں نے پہلے نا HP لو کرافٹ کی کتاب کا ذکر کیا، اس تناظر میں سمجھنا چاہیے کہ اس نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے تمام تر جدید ایجادات کے باوجود 5% آف دا سی ابھی ہم نے ڈسکور کیے ہیں، سمندر کے 5% حقائق ابھی ہم پر منکشف ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کا ایک نہیں، ممکن ہے تحقیق اور اس کے انوینشن کے کتنے دروازے ہوں جو اس کے اندر سے ابھی کھلنے والی ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ برموڈا ٹرائنگل کی مسٹری پر ہم بات کر رہے ہیں، پورٹلز کا بھی ذکر آتا ہے، پیرالل یونیورس کا بھی ذکر آتا ہے، اگر ہم قرآن و حدیث کے ریفرنس سے دیکھیں، سائنٹیفک ریفرنس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، تو آپ کو سب سے زیادہ جو اوتھینٹک یا ریلیٹیبل لگتی ہے چیز وہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ وہ تو بہت سارے قرآن مجید میں اس طرح کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آپ کو اس زمانے میں اس ٹائم اور سپیس میں رکھتے ہوئے آپ پر ایک نیا ٹائم اور سپیس جاری کر دی۔ این ممکن ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہو برمودا پر، لیکن ہمارے پاس دلیل نہیں، لیکن بہت ساری دلائل ہیں۔ اصحاب کہف 309 سال غار میں سوتے رہتے ہیں، نہ وہ ان کا 309 سال جسم سلامت رہتا ہے، نہ ان کو بھوک کا احساس، نہ پیاس کا احساس، یعنی ان پر سے وہ ٹائم اینڈ سپیس اللہ نے اٹھا لیا۔ تو کیا ہوا 309 سال بعد جب آنکھ کھلی تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر سوئی، آپس میں تینوں دوست ڈسکس کرتے ہیں، چاروں پانچوں جتنے بھی تھے، تو کوئی کہتا ہے آدھا دن، کوئی کہتا ہے آدھا دن نہیں، آدھے دن سے بھی کم، کوئی کہتا نہیں ہم پورا دن سوئے۔
جب باہر نکلے تو 309 9 سال گزر چکے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس یونیورس میں ان کے اوپر ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ ہٹا کے ان کو ایک ڈیفرنٹ پورٹل میں رکھ دیا گیا، نہیں تو یہ فزیکل چیزیں وارد ہوتی۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس کوئی ایسا مقام ہے کہ جس میں آپ داخل ہو جائیں اور آپ کہیں آپ کے جسم پر عمر کے ساتھ جو اثرات بیتنے وہ نہ بیتیں، نہیں ہے نا، لیکن اللہ نے ان کے لیے کریٹ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے اس کائنات میں پورٹلز موجود ہیں۔ پھر حضرت عزیر کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ گزرے، انہوں نے کہا یہ بستی کیسے اللہ نے الٹ دی، تباہ کر دی، اب یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی سواری، وہ جو دراز گوشت تھا گدھا، ان کا کھانا اور ان پر تینوں پر موت طاری کر دی۔ جب وہ اٹھے تو اللہ نے پوچھا کم لبستم، کتنا ٹائم لیٹے رہے، سوئے رہے؟ وہ کہتے ہیں آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال۔ پھر فرمایا اپنے کھانے کو دیکھو، کھانا کتنی دیر میں باسی ہوتا ہے؟ 10 گھنٹوں میں، ٹھیک ہے نا۔ کھانا 100 سال جو 10 گھنٹوں میں باسی ہوتا ہے وہ 100 سال میں فریش رہا، اور گدھا تو پھر 2 4 5 سال زندہ رہ لیتا ہے۔ گدھا بالکل اس کے پنجرا بن چکا تھا ہڈیوں کا۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھو، وہ حرکت میں آیا، پہلے اس کی ہڈیاں حرکت میں آئی، جڑی آپس میں، پھر ان پر پٹھے چڑھے اعصاب، پھر اس پر گوشت چڑھا، حتیٰ کہ وہ کانوں کو جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ہم یوں زندہ کریں گے۔ اچھا، اب یہ ایک بستی کے اندر، ایک چھوٹی سی گلی کے اندر ایک اجڑے ہوئے گھر کا بات ہے، لیکن گلی میں کیا 100 سال جس بندے پر گزرے کیا اس پر بھی وقت رک گیا تھا؟ نہیں۔ آپ پوائنٹ سمجھیں، اس محلے میں جس بستی میں حضرت عزیر موجود تھے، کیا اس بستی میں 100 سال وقت رکا رہا اور ہر شخص پر یہ قانون جاری تھا؟ نہیں۔ ایک ڈیفرنٹ پورٹل میں رکھ کے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفرنٹ چیز سمجھائی۔ تو لہٰذا وہ باہر کی چیز اپنی جگہ، باہر کے 100 سال میں اس دور کے پتہ نہیں کتنے لوگ عمریں پوری کر کے مر گئے، ایسے ہی، لیکن ادھر 100 سال ایک آدھے دن کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے پورٹلز کی قرآن مجید میں شہادت موجود ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ ہمیں یہ جو HP لو کرافٹ کی کتاب ہے اس کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے 5% سمندری حقائق کبھی دریافت ہوئے، کیا پتا کہ ایسے کئی پورٹل مستقبل میں سائنٹیفکلی پروو ہو جائیں کہ موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹائم ٹریول کی آپ بات کریں، کہا جاتا ہے کہ ٹائم ٹریول بھی ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے، 2-3 اقسام ہوتی ہے ٹائم ٹریول کی، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہیں پہ رہو اور آس پاس کا زمانہ بدل جائے، ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے حرکت میں آ جائے، زمانہ وہیں پہ جو ہے وہ رہے گا کانسٹنٹ۔ تو اس طرح کی ٹائم ٹریول کی کتنی ٹائپس ہمیں اگر ہم دیکھیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ملتی ہے؟ عام طور پہ 2 ہی ہیں۔ ایک آپ رہتے ہیں اپنی جگہ پر اور انوائرمنٹ آپ کے لیے ہموار کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ انوائرمنٹ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کو اس کے مطابق کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثلا آپ دیکھیں، آپ سفر کرتے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی شاید سنایا، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے جا رہے تھے اپنے گھر کے لیے، شعبان کا مہینہ تھا، تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ ہم رمضان کے روزے گھر جا کے رکھیں گے پورا مہینہ۔ شعبان کے آخری دن تھے کہ رستے میں جاتے جاتے سفر میں ایک جگہ نماز کے لیے رکے، غار تھی، غار میں تھوڑی دیر مراقبے کے لیے گئے، اولیاء مراقبہ کرتے، اس مراقبے میں وہ ایسے محو ہوئے، ایسے مطلب آپ سمجھ لیں کہ غرق ہو گئے، اتنے مستغرق ہو گئے اس کے اندر کہ جب مراقبے سے نکلے تو لوگ عید کی نماز بھی پڑھ چکے تھے۔ تو آپ دیکھیں اتنی دیر کیا بھوک نہیں رہتی، کیا احساس نہیں، جب آپ اپنی ساری قوتیں آگے شفٹ کر دیتے ہیں نا تو آپ پر سے وہ قوانین اٹھ جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح واقع معراج دیکھیں آپ، اتنا کچھ کر کے آنا اور بستر بھی گرم رہنا اور کنڈی بھی قائم رہنا، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائم اینڈ ٹریول اللہ نے اپلائی کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، یہ ایک ٹیبل ہے نا، یہ یہاں سے اٹھا کے تیسری منزل سے نیچے لے جانا ہو نا تو تقریباً ان کو آدھا پونا گھنٹہ 2 بندے چاہیے۔ تو ملکہ بلقیس کا تخت جو میلوں پر پھیلا ہوا تھا، وہ 1200 میل کے سفر سے، سندھ سے زیادہ سفر ہے یہاں سے، وہاں سے اٹھا کے لانا اور اس کے اوپر ایک چیز بھی پڑی ہوئی گرے نہ مٹی آئے نہ اس کے اوپر کوئی معاملہ آئے، اور لانا کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے کی دیر میں۔ کیا یہ اس ٹائم ٹریول کے اندر پاسبل ہے جہاں ہم رہتے ہیں؟ تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے ایک ٹائم ٹریول کا نیا قانون جاری کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ وہ ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں ہمیشہ سے، یہ کتنی صدیوں پرانے قصے ہیں، حضرت سلیمان والا بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ سے بھی کئی 100 سال پرانا، تو لہٰذا اگر پہلے یہ موجود تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے، تو لہٰذا اس بات کا گمان پورا امکان موجود ہے کہ آگے بھی یہ موجود رہیں، لیکن سائنس ان کو دریافت کرے گی۔ اچھا، مراقبے کی بات کی تھی آپ نے، مراقبہ اور جو ماڈرن سائنس مینیفیسٹیشن کہتی ہے، وہ دونوں سیم چیز ہے؟
نہیں، وہ سائنس اس کو میڈیٹیشن کہتی ہے، اور مراقبہ ایک ہی چیز ہے۔ میڈیٹیشن بیسیکلی یوگا کے ایک چیپٹر ہے ایکسرسائز میں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لیکن دونوں کا پرپس ڈفرینٹ ہے۔ یوگا اور جو میڈیٹیشن ہے اس کا پرپس جو یہ ہے کہ آپ کے اعضاء جو ہیں، آپ کے اعصاب جو ہیں، آپ یہ خالی و ذہن ہو کے بیٹھیں تاکہ آپ کے اعصاب جو ہیں وہ ریلیکس ہوں۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے، یعنی آپ سو کے ایزی فیل کرتے ہیں نا، یوگا کا یہ ماننا ہے کہ آپ سو کے بھی ایزی فیل نہیں کرتے، چونکہ آپ کو ڈریمز آتے ہیں، لہٰذا آپ سارے کام چھوڑ کے اپنے جو ٹانگ اور بازوؤں کے پٹھے، آپ پتہ نا ٹانگ یوں ایک دوسرے کے اوپر رکھواتے ہیں تاکہ اعصاب میں کھچاؤ ہو اور ذہن خالی رکھیں، اور اس طرح آپ کی پوری باڈی ایک ریلیکسیشن کے موڈ میں چلی جائے۔ لیکن اس کا مقصد خالی و ذہن ہونا ہے۔ مراقبے کا مطلب خالی و ذہن ہونا نہیں ہے، مراقبے کا مطلب ہے کہ اپنی توجہات اور دھیان کی تمام تر قوتیں یکجا کر کے اللہ کی طرف توجہ کریں، جو حضرت سلطان باہو نے کیا۔ تو لہٰذا میڈیٹیشن، اب بے شک مراقبے کے ترجمے کے طور پہ میڈیٹیشن کا لفظ یوز ہوتا ہے، پرابلم نہیں ہے، لیکن ٹیکنیکلی جو اس کی فارمیشن ہے وہ اور جو یہ مراقبہ اولیاء صوفیاء کرتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے، مقصدیت کا فرق ہے۔ ایک کا مقصد باڈی ریلیکسیشن ہے، ایک کا مقصد اللہ کی طرف تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ اور یہ میڈیٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو ہمیں بدھزم میں بھی ملتا ہے، مختلف ہر مذاہب جگہ میں پہ ملتا ہے، بدھزم میں بھی ہے، بلکہ سب سے زیادہ میڈیٹیشن کا کانسیپٹ ہندوازم میں ہے، وہاں سے پھر بدھزم میں آیا، جو اپنا بدھزم میں ہے، پھر اس کے بعد بدھزم کے بعد یہ آیا سکھزم میں بھی ہے، بابا گرو نانک کے ہاں بھی ہے، لیکن زیادہ بدھزم میں ہے۔ جو گوتم بدھ تھے جن کا اصل نام سدھارتھ تھا، ان کی عبادت کا بہت بڑا حصہ مراقبوں میں گزرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح بابا گرو نانک کے حوالے سے ہے، اسی طرح رام شنکر کے حوالے سے ہے، تو مراقبے کیا۔ اسی طرح دیکھیں الٹیمیٹ ریالٹی کو پانے کی تو ہر جگہ پہ ایک طلب رہتی ہے نا، اس کے لیے لوگوں نے طریقے مختلف اپنائے، تو لہٰذا آج بھی میڈیٹیشن یا مراقبہ اصلاح نفس کے لیے، تعلق باللہ، اللہ کے سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کے کائنات کے حقائق آپ پر اس آنکھ سے منکشف نہیں ہو سکتے جب تک آپ مراقبے میں نہیں جاتے۔ مراقبے میں ظاہر کی آنکھیں بند کر کے باطن کی آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی محنت اور ریاضت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ جو تھرڈ آئی کا کانسیپٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کر۔ اچھا، تھرڈ آئی نیچرلی ہوتی ہے یا انسان اس کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، نیچرلی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ کسی ایک میں کوئی ایسا معاملہ خدائی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہو، گاڈ گفٹڈ ہو، کہتے ہیں نا یار یہ تو ویسے ہی بڑا لکی ہے، اس طرح کا کوئی ایک آدھ ایکسیپشن، ورنہ یہ اتنا آسان نہیں، یہ اتنی محنت، اتنی ریاضت، باطن کی طہارت، پاکیزگی، پھر آپ کا فوکس ہونا، آپ کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں، پھر اس شخص پر جا کے اس طرح کی چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، برموڈا ٹرائنگل کی مسٹری پر ہم بات کر رہے تھے، لاسٹ پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ برموڈا ٹرائنگل کی جتنی بھی سائنٹیفک مسٹری، قرآن و حدیث کے ریفرنس جن چیزوں پر ہم نے ذکر کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کون سی تھیوری سب سے زیادہ سپورٹ کرتی ہے؟ سائنٹیفک تھیوری سب سے زیادہ لاجیکل ہے، سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے اتنے ایویڈنسز دے دی ہیں کہ جس کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں۔ ہمارے پاس آپ درمیان میں ابھی ایک سوئی رکھیں اور دائیں اور بائیں 2 مقناطیس رکھیں، اب وہ سوئی ہر جگہ سے صحیح آ رہی ہے، جہاں 2 مقناطیس ہوں گے وہ یا ادھر لگ جائے گی یا ادھر لگ جائے گی، تو میگنیٹک فیلڈ وہاں پر الگ موجود ہے، پھر گریویٹیشنل فورس وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے، پھر بڑی بڑی گہری کھائیں ہیں، پھر وہاں پر وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں شمالی قطب اور جنوبی قطب کی وجہ سے موسموں کی تبدیلی ہے، کمپاس اپنی جگہ پہ نہیں رہتی، ڈائریکشنز کو سلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ مسٹری یا کوئی توہمات یا کوئی جادو اور بھوت پریت کی چیز نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک ایرا ایسا ہے، سائنٹیفک وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر سائنٹیفکلی اتنے قوانین لاگو ہیں کہ آپ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اب آپ اس کو بے شک کسی بھی چیز کے ساتھ انوالو کریں، کسی کے ساتھ منسوب کریں، لیکن ایکچولی وہاں پر بہت سارے ایسے حقائق موجود ہیں جو سائنٹیفکلی پروون ہیں، اور سائنس اس بات کو، عقل اس بات کو مانتی ہے کہ جہاں پر ایسا ماحول ہو وہاں پر آپ جائیں گے تو ظاہر ہے آپ پھنس جائیں گے۔ کیونکہ ایک بہت زیادہ ہم سوشل میڈیا پر بات سنتے ہیں نا کہ دجال کا آئی لینڈ ہے، اور دجال کا پتہ نہیں کسی ایسٹولا آئی لینڈ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، دجال یہاں پر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دجال برموڈا ٹرائنگل کے پاس ہی ایسٹولا آئی لینڈ ہے تو وہاں پر ہی ہوگا۔ نہیں، یہ سب کہانی ہے، کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ دجال برمودا ٹرائنگل پہ ہے، دجال ادھر نہیں ہے۔ دجال نے تو اصفہان سے اٹھنا ہے، دجال نے عراق میں 2 سال حکومت کرنی ہے، تو وہ برمودا ٹرائنگل میں بیچارہ کہاں پہنچ گیا۔